پہلوی بادشاہ محمد رضا شاہ کا تختہ الٹ کر تخت ایران پر روح اللہ موسوی خمینی نے قابض ہو کر نام نہاد اسلامی انقلاب کا نعرہ لگایا، جو بظاہر تو بہت خوشنما تھا، مگر اس کے پس منظر میں جہاں اور بہت ساری قباحتیں تھیں، وہیں اہل سنت علماء خواص و عام کا قتل عام، ان کے حقوق کی استحصالی اور شیعہ مذہب کی ترویج و اشاعت تھی، کیونکہ ایرانی ملاؤں نے انقلاب کے نام پر امت میں فرقہ پرستی کو ہی بڑھایا ہے، نہ کہ اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایران چاہے خمینی انقلاب سے پہلے کا ہو یا بعد کا، ہر دو صورتوں میں ریاستی جبر و تشدد کا مرکز رہا ہے، لیکن بلا شبہ صفوی ملائی انقلاب کے آنے کے بعد ایران کے تعلقات بیرونی دنیا بالخصوص مغرب اور مشرقی وسطی کے عرب ممالک سے کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس انقلاب نے جہاں ایک طرف رافضیت کو تقویت پہنچائی ہے، اس نے اسلام کے نام پر نہ صرف اہل اسلام کو تقسیم کیا، بلکہ مغرب نے اس کی وجہ سے تمام مسلم دنیا پر فرقہ واریت کا لیبل بھی لگایا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ نظام ولایت فقی کے بعد خود ایران میں اصلاح پسندوں اور قدامت پسندوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری ہے۔ کہیں سبز انقلاب کا علم لے کر مہدی کروبی میدان عمل میں اترتا ہے، تو کہیں مجاہدین خلق اور ایرانی قومی مزاحمتی کونسل کے نام سے مزاحمتی تحریکیں وجود میں آتی ہیں، جبکہ ایرانی ملائی حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھے جانے والی شخصیات، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملک بدر کرنے کے علاوہ یا تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیتی ہے یا انہیں پابند سلاسل کر کے ان کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں اصلاح پسند رہنما مہدی کروبی ایسے ہی سیاسی عتاب کا شکار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں سبز انقلاب تحریک کے سرخیل اور اصلاح پسند بزرگ رہنما مہدی کروبی نے 7 سال سے جاری جبری نظر بندی کے خلاف بطور احتجاج بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق مہدی کروبی کی اہلیہ فاطمہ کروبی نے بتایا ہے کہ ان کے شوہر نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے، وہ صرف دل کی تکلیف کی دوائی لیتے ہیں، جبکہ نظر بند سابق صدارتی امیدوار مہدی کروبی نے بھوک ہڑتال کرتے ہوئے اپنے اوپر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی اخبار گارجین کی رپورٹ کے مطابق ایران میں 79 سالہ علیل اپوزیشن رہنما مہدی کروبی فروری 2011 سے گھر میں نظر بند ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2009 کے متنازع صدارتی الیکشن میں احمد نژاد کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد مہدی کروبی اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا شکار ہو گئے تھے۔ اس الیکشن کے بعد ایران میں کئی ماہ تک احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے اور سبز تحریک کے سربراہ مہدی کروبی کو کسی مقدمے یا فرد جرم عائد کیے بغیر گھر میں کڑی پابندی میں نظر بند کیا گیا ہے۔ اب وہ گزشتہ 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کے دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ قابل حیرت بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اصلاح پسند رہنما کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ولایت فقی کے جابرانہ نظام میں اصلاح کی بات کرتا ہے اور وہ ایران کے پڑوسی ممالک کے معاملات میں بیجا مداخلت کرنے کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ سنی جسے ایران میں ادنی اقلیت جتنے حقوق بھی نہیں حاصل ہیں، اپنے انسانی اور مذہبی حقوق کا مطالبہ کرنے پر اسے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہ نوشتہ دیوار ہے جس کا مشاہدہ ایران میں اہل سنت کو حاصل حقوق سے کیا جا سکتا ہے۔ پس اب بلا شبہ ہر ذی شعور یہی کہہ رہا ہے کہ آج کا ایران نہ پہلوی بادشاہت کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی خمینی کے پرتشدد طرز حکمرانی کا، کیونکہ اندرون اور بیرون ایران سے اٹھنے والی آوازیں نئے منظرنامے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ملائی فرقہ وارانہ نظام کے خاتمے پر منتج ہو کر رہے گا۔